یہ جو بچہ ہے یہ کر کیا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے. کہ ایک عرصے سے پچھلے کتنے دہائیوں سے ہم ایک پرتشدد نسل پیدا کر رہے ہیں, یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں, کالجز سے نکل رہے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو یقین کیجئے بچے میں بھی تشدد ایک اقدار ہے. اس طرح بابا بلے شاہ, والد شاہ رحمان بابا, اگر کامن چیزوں پہ ہم کام کریں کہ زبردستی ہم سے ہمارا کلچر بھی چھینا گیا ہے, کبھی کبھار زبان پہ بھی وہ اسٹرکچرل وائلنس جسے کہتے ہیں نا, ساختیاتی تشدد. ہمارے جو روایتی ملا ہے وہ اگر جنگ کی وجہ نہ بھی ہو تو وہ جنگ کرتا ہے. آداب ناظرین, فرنٹیئر وائس کے ایک نئے پوڈ کاسٹ افسر افغان کی بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. کاغذ کی وہ خوشبو, وہ نشہ روٹنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ناظرین, آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کی ہے, یقیناً یہ کتابوں کا عاشق ہے. کبھی اس شخصیت کو ہم بلخ میں مولانا رومی کے ساتھ خوشگپیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں, تو کبھی یہ شخصیت لندن کے پرانے گلیوں میں شیکسپیئر کے ساتھ علمی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں. اور اسی طرح کبھی کبھار اس شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں شمس تبریزی کے ساتھ ایران تبریز میں ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہو کے جب تپتی اور جلتی پشتون سرزمین کی بات ہم کریں تو پھر روخان سے لے کے باچا خان سے ہو کے اور خوشحال خان سے ایک خاص عقیدت ہے اس شخصیت کو. اور جس طرح میں نے بات کی, آج کل نوجوانوں میں حواس باختگی ہے, نوجوانوں میں جلدی ہے, نوجوانوں میں ایک اضطراب ہے. تو اس شخصیت کو ہم نے خصوصی طور پر اس لیے مدعو کی ہے کہ کس طرح ہم ایک پاتھ وے, ایک راستہ, ایک چینل, ایک ٹریک دے سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کو. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 64% نوجوان ہے جو کہ ایک اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم چینلائز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم تعمیری کاموں میں مبتلا ہو, ہم تخریب کی طرف جاتے ہیں, اور ہر آئے روز آپ حالات دیکھتے ہیں. بہرحال 30 کتابوں کے مصنف اور پھر آخر میں پشتون دانش کے تخلیق کار ڈاکٹر نور الامین یوسفزئی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. تھینک یو, شکریہ. خوش رہے, آباد رہے. یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں, اگرچہ ہم دونوں پشتون ہیں, اس ریجن کے پلے بڑے ہیں, لیکن یہ ایک شعوری کوشش ہے کہ کس طرح ہم اپنے لوگوں کو, اپنے دانشوروں کو, اس ریجن کے ٹیلنٹ کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ہم دکھا سکے. یہاں کی جو امن, محبت اور بھائی چارے کی پیغام ہے وہ بھی ہم دنیا کو دکھا سکے. نور الامین صاحب, یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے بات کی کتابوں سے عشق کی, آج کل یہ جو ہم حادثاتی طور پر گلوبل ولیج کے حصہ بننے جا رہے ہیں, چونکہ ہم ٹرین بھی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ لرننگ بھی نہیں ہے, وہ سکلز بھی نہیں ہے, اس خطرناک سمندر نے ایک دفعہ پھر ہمیں کتابوں سے یا جو کریٹیو کام ہے اس سے ہمیں پیچھے دھکیلا. اس خطرناک دلدل سے ہم نے نوجوانوں کو کس طرح نکالنا ہے, اور کس طرح نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے کتاب, علم, فکر کے دامن کو پکڑ کر آگے جانا ہے. اب سر, یہ اصل میں اگر جب کوئی مسئلہ یا کوئی ایشو پیدا ہوتی ہے نا جی, تو اس کی پہلے اس کو کہاں سے یہ پیدا ہو گئی, جی, پھر اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. exactly. میرے خیال میں اگر ہم پاکستان اور پاکستان میں پھر پشتونوں کی بات کریں, ہمارے ہاں یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, کتاب کا دور نہیں. اکثر ہمارے اساتذہ بھی اور تعلیم یافتہ لوگ, بڑی عمر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی کا حصہ ہو گئے ہیں, کتاب ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. تو ایک تو اس پر میں یہ جو لوگ کہتے ہیں, میں ان سے کہوں کہ گزشتہ سال ایک سروے ہو گیا ہے جی, اس سروے کے مطابق جو 20 ممالک نکالے گئے ہیں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں, ایک ہفتے کے حساب سے انہوں نے حساب لگایا ہے کہ وہ بہت زیادہ بک ریڈنگ ہے وہاں, تو ان میں بدقسمتی سے پاکستان شامل نہیں ہے.
57 اسلامی ممالک میں صرف سعودی عرب اس میں شامل ہے، اور وہ اس لیے کہ عمرہ اور حج کے اس وقت احادیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مذہبی کتابیں قرآن خوانی ہوتی، تو اس وجہ سے وہ اس میں شامل ہے۔ باقی امریکہ بھی اس میں شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، جتنے بھی مہذب ممالک ہیں جو ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ایڈوانس ہیں ہم سے۔ بلکہ میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ سال جاپان میں ایک ناول چھپا ہے، 3 مہینے میں اس کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہو گئی ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جاپان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں پر مسلسل مارشل لا آئی، یہاں پر مسلسل جھوٹ بولا گیا، کتابوں میں بھی اور اخباروں میں بھی۔ اسی لیے جو لکھا ہوا لفظ ہے، جو اس کا تقدس ہے، اس سے لوگوں کا یقین اٹھ گیا۔ ایک تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں ظاہر ہے کہ بنیادی ادارہ تو گھر ہے، بنیادی استاد ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ذرا میں کہہ سکوں کہ ایک سنگین بات ہے لیکن ہے کہ انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ حیوان پیدا ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک کال ہے، اس میں پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح جو پرندے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے، چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اور وہ 3-4 دن میں پھر اڑنے بھی لگتا ہے، خود کھاتا بھی ہے، اور انسانی بچہ 15 سال تک ڈپینڈ ہوتا ہے اپنے معاشرے پر۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ننگا پیدا ہوا ہے، اسے تہذیب کا جامہ اس کے والدین پہنائیں گے، پہلے اساتذہ۔ تو اس کو یعنی کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، روح اثر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک پرامن جگہ سے ایک ایسی جگہ میں جہاں پر نہیز ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، اس پر جب اس کو جب کنکری مارتے ہیں اور وہ شور مچاتی ہیں، تو یہ ایک شور میں آتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ رشتہ کیا ہے، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو سوسائٹی ہے، ایجوکیشن کا مختصر ترین مطلب یہ ہے ایڈجسٹمنٹ ود کلچر۔ یہ جو بچہ ہے، اس کو اپنے کلچر سے اور روح اثر سے اس کو ایڈجسٹ کرنے کا پہلا کام جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، 5 سال کی عمر میں پھر وہ اسکول جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں ہم نے کیسا ماحول بنایا ہے، کیا ہمارے گھروں میں علم کی بات ہوتی ہے، کتاب کا کلچر ہے یا نہیں، کتاب کا کلچر ہے، کیا ہم تو خدا کی کتاب بھی ہم نے طاق میں رکھی ہوئی ہے، صرف دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے اس کو وہیں پہ پھر ہم کام آتے ہیں۔ اب ایک ایسی قوم جن کا ایمان کتاب پر ہو، وہ کتاب سے اس قدر دور ہیں، تو گھر جو بنیادی ادارہ ہے، وہاں پر ہمارے ہاں تشدد بھی ہوتا ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اکثر باپ کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو دوستی کا، علم کا، جس میں بات ہو، جس میں بچوں میں تنقیدی شعور اور سوال کرنے کا مکالمہ ہو، ڈائلاگ ہو۔ اب پھر جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ مولوی کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ کیا وہ جو مولوی ہے اس نے دین کا رٹا لگایا ہے، یا اس نے دین اپنے اندر جذب کی ہے؟ وہ جو ادھر بیٹھا ہے، کیا اس نے چند چیزیں روٹ میموری ہے، یا اس میں ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا کی وہ سیرت ہے، اس نے اس سیرت کو پڑھا ہے، جو جس میں برداشت تھی، جس میں محبت تھی، جس میں انسان دوستی تھی، جس نے ایک بیوہ کو بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں مجھ پر غلاظت، کہ جو کافر غیر مذاہب والے لوگ تھے ان سے بھی ایک بیوہ، ایک کافر بیوہ نے جب اس پر غلاظت پہن کی تو وہ اس قابل تھا کہ اس سے بات کرتا، اس کے بدترین مخالفین نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ہمارے پیغمبر نے کبھی کسی کو گالی دی، نعوذ باللہ، نہیں لکھا کہ اس نے کبھی اونچی آواز سے بات بھی کی۔ اب اگر وہ جو مولوی صاحب ہے، کیا اس نے پیغمبر کی سیرت پڑھی ہے اور اپنے اندر وہ چیز ڈالی ہے، یعنی اس کو ڈائجسٹ کیا ہے؟ تو ادھر بھی بچے پر تشدد ہوتا ہے، اسے ادھر بھی اس کی کتاب سے دوستی نہیں بنائی جاتی، وہ ادھر بھی رٹھا لگاتا ہے، اسی طرح ہے۔ اچھا، پھر جب اسکول جاتا ہے تو کیا اسکول کا جو ٹیچر ہے یا کالج کا، کیا وہ نفسیات کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ انفارمیشن دے رہا ہے یا نالج؟ اچھا، اس نے کیسا ماحول بنایا ہے؟ کیا اس نے سال کے جو دن ہے، سال کے جو مہینے ہیں، اس کو اس حساب سے تقسیم کیے ہیں کہ یہ بچہ کتابی علم بھی حاصل کرے گا، ٹیکسٹ بک بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شعور کو جلا دینے کے لیے، اس کی تنقیدی بصیرت کو جلا دینے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے، یعنی جو معاشرے کے لیے کارآمد بندہ، جسے ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں
پھر یہ کہ کیا ریاست کی ترجیح کیا ہے، کیا ریاست کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے. جب ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر معاشرے میں ایک خاص قسم کا گھٹن پیدا ہوتا ہے. پھر معاشرے میں جذباتیت اور سطحیت پیدا ہوتی ہے. جب علم کے راستے بند کیے جاتے ہیں، جب ادب اور آرٹ نہیں ہوتا کسی معاشرے میں، جب آرٹ ہوتا ہے شاعری مصوری، تو وہ معاشرہ ڈیسنٹ ہو جاتا ہے، پولائٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کو ایک ایسی ظاہر ہے کہ ہم ایک پرائی جنگ میں ہم کو دھکیلا گیا ہے. تو اس پرائی جنگ نے 50 سال، ایک تو ہماری تہذیب، ظاہر ہے کہ ان 50 سالوں میں ہم گلوبل ولیج کا حصہ بھی بنے، ایکسیڈنٹلی بنے. اس کی جولی میں کانٹے تھے، یعنی وہ ترقی تو ان لوگوں نے کی تھی. ہمارے لیے تو ڈیزی کٹر لے آئے، وہ بم لے آئے ہمارے. تو ظاہر ہے ایسے میں ہماری ریاست نے بھی وہ کام نہیں کیا جس کو اسے کرنا چاہیے، اب بھی نہیں کر رہا. جب ریاست ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ باقی جو 2 ادارے ہیں، یعنی جو ہمارے روایتی ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ حجرہ جو تھا ایک ہمارا مرکزی ادارہ تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے نکل گیا کہ وہ اقتصادیات کا مرکز نہیں رہا. اس لیے نکل گیا کہ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن آیا تو ہم اندر آئے، ہماری جیبوں میں آیا تو پھر اور بھی اپنے آپ. تو اس گلوبل ولیج میں ہم حادثاتی طور پر ایک بنیر کا، بنو کا ایک بچہ، ایک بچی اچانک موبائل ہاتھ میں اس نے لیا، اور وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بچے کو کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح کرتے ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ورتھ کیا ہے، قیمت کیا ہے. تو دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے ظاہر ہے کہ ہمارے میڈیا پر مسلسل جو جنگ ہو رہی تھی اس کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی بم بلاسٹ ہے اور یہ ہے. تو پھر ایشوز پر بات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بک ریڈنگ ایک ایشو ہے، مثال کے طور پر انتہا پسندی ایشو ہے. ہم جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے نا تو اس پر بات کرتے ہیں. انتہائی سرسری اور میڈیا کا وہ قسم کی بات گردی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے، وہ پرابلم ہے. اس کا روٹ کاز کچھ اور ہے. انتہا پسند، مثال کے طور پر کوئی مچھر جب آتا ہے کسی کو کاٹتا ہے تو اس کا تو ہم علاج کرتے ہیں نا، لیکن مچھر کہاں سے آیا، یہ روٹ کاز پہ ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے نور الامین صاحب، بڑے تاریخی اور تفصیلی حوالے اپنے دیے، بڑے اچھے اور احسن انداز سے. پھر کتاب سے دوری کا تو یہ حال ہے یہاں پہ. پھر آ کے اس طرح میں سوچتا ہوں نور الامین صاحب کبھی کبھار کہ جب ہم کتاب سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ مقصدیت سے بالکل خالی ہو جاتی ہے. زندگی بغیر مقصد کے آیا یہ ہمارے مجموعی معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ عمل ہے جب آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، جب آپ روٹ کاز کے بجائے آپ ایشو پہ بات کرنے لگتے ہیں، کتنا نقصان کرتا ہے پھر معاشرہ مجموعی طور پر. ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جی، اگر اس بچے کی زندگی میں اگر وہ پڑھ رہا ہے، مثلاً وہ ٹین ایجر ہے اور اس کے سامنے کوئی گول نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جو مثال کے طور پر کوئی فٹ بالر ہے، وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، وہ بہت میسی کی طرح بہت زیادہ پاورفل، لیکن گول ہمارے سامنے ہے اور وہ لات اس طرف مار رہا ہے کہ کس طرف، تو سارا دن بھی کک مارے گا تو گول نہیں کر سکتا. وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈائریکشن از the most important than speed. اس میں یہ ہے کہ اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں کو ان کی عرفان ذات سے آشنا کرے، انہیں یہ بتائے کہ تم میں کیا استعداد زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں کوئی باڈی کینیستھیٹک لرنر ہے. اب اگر باڈی کینیستھیٹک لرنر ہے تو وہ اچھا سوئمر بن سکتا ہے، وہ اچھا ریسلر بن سکتا ہے. کوئی بایولوجیکل اینڈ میتھمیٹیکل لرنر ہے تو اس میں آ سکتا ہے. اس طرح 7 قسمیں ہیں بچوں. پھر ذہانت کے اعتبار سے بھی بہت، مثال کے طور پر ایک بچہ فتین ہے، دوسرا صرف ذہین ہے، پھر اس سے اوسط درجے کا ہے. اس اوسط درجے سے نچلے 3 درجے ہیں، ایک کم عقل ہوتا ہے، ایک فاتر العقل ہوتا ہے، ایک محبوط العقل ہوتا ہے. اب ان بچوں کے لیے علیحدہ استاد ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک فتین بچہ ہے، اسے ایک نارمل ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس کے لیے ذہین ترین استاد ہونا چاہیے. اچھا اگر کوئی اوسط بچہ ہے، اسے فتین استاد پڑھا رہا ہے، اسے نفسیات کا پتہ نہیں، تو اس کی ذہنی سطح سے اوپر ہوگا. تو ایک تو یہ کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کر کیا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے. یہ جو حامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سب لوگ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں سارے مسلمان، تو اس نے کہا کہ بیٹا بی بی یہ خدا کی دنیا ہے، کوئی باٹا کا کارخانہ نہیں ہے جس سے ایک جیسے جوتے نکلیں. تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
مختلف لوگ پیدا کرنا، وہ ڈائیورسٹی اس کا حسن ہے، تنوع اور یہ رنگا رنگی. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم کتاب سے دور ہو رہے ہیں، علم سے دور، پھر یہ کہ ہم اپنی بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ان کے سامنے کوئی ظاہر ہے کہ گول تو تب گول کی باری دوسری، پہلے تو ہمیں اس کو پہچاننا ہے کہ اس بچی میں کیا کیپیسٹی ہے. مطلب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں 2 3 4 چیزیں ہوتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک ٹریک پر چل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہائی اسکولز میں اور ہمارے کالجز میں ایک کونسلر ہونا چاہیے جو گائیڈنس اور کونسلنگ جو سبجیکٹ ہے، جو سائیکالوجی کا، وہ اس کا ماہر ہو، اس کا اپنا ایک کمرہ ہو، اور وہ بچی جو پرابلم ہم کہتے ہیں نا پرابلم چائلڈ، اس کو ڈیل کرنا. اچھا، ایک بات سے بات نکلتی ہے. تو ایک دفعہ میں جب میں پرنسپل تھا تو میں وزٹ کر رہا تھا، میرے ساتھ ہمارے ڈی او بھی تھے. تو ایک اسکول میں ہم گئے، پرائیویٹ اسکول میں. میں نے ایک بچوں کو ایک لطیفہ سنایا کہ ذرا جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کا طریقہ ہے واردات. تو وہ سب بچے ان سے، لیکن ایک بچی خاموش بیٹھی. اچھا، میں نے اس کو لے لیا نگاہ میں. پھر میں نے دوسرا لطیفہ سنایا، اس نے کوئی توجہ نہیں، پھر خاموش رہی. جی، میں نے اس کے ٹیچر سے کہا کہ سر یہ کیوں یہ تو میں نے اسے انگریزی میں کہا کہ the bird that can sing and won't sing must be made to sing. یعنی وہ پرندہ جو گا سکتا ہے اور نہیں گاتا تو اس کو گانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. میں نے اس کی بینچ فیلو سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی بہن ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کلاس فیلو تھی، وہ 5ویں جماعت کی تھی، جی، کہ یہ کیوں نہیں آنسر رہی، کیوں دلچسپی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سر اس کی ماں مر گئی ہے، آج 4تھا دن ہے، یہ پہلی بار اسکول آئی ہے. اچھا، ٹیچر کو پتہ نہیں تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کو نارملی ڈیل کریں گے، اس کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ، کتنا آسان. تو بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کو پھر انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس پر دیکھنا کہ اس میں کیا صلاحیت ہے زیادہ. تو لمین صاحب، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے ہمیں خود ڈر لگتا ہے نا، ہم کتنے دور ہے اسی فلسفے سے. کیا امکانات ہے یا کس طرح ہے یہ ہم ممکن بنا سکتے ہیں؟ اساتذہ کو، میرے خیال میں اساتذہ کی ریکروٹمنٹ فوج کی طرح ہونی چاہیے. میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی فوج کو زیادہ تعریف میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس طرح پی ایم اے میں ہوتا ہے نا، کہ ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے تقریباً 10-12 دن تک. اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی ٹریننگ کے بعد، یعنی بی ایڈ ایم ایڈ کے بعد، ان کو ایک ایسی اکیڈمی میں رکھنا چاہیے جہاں پر تجربہ کار لوگ ان کو دیکھیں، ان کے معمولات کو. سب سے اہم بات جو ہے استاد میں کہ وہ بیلنس ٹیمپرمنٹ رکھتا ہے یا نہیں. مطلب بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ قابل ہے، کیا اس کی کمیونیکیشن ہے کہ نہیں، میتھڈالوجی کیا ہے، کس طرح وہ پڑھاتے ہیں، اس کا جو قوت ابلاغ ہے، کمیونیکیشن پاور یا کمیونیکیٹنگ پاور، وہ کتنا ہے. پھر یہ کہ وہ اس میں برداشت کتنا ہے، ٹالرنس کتنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں برداشت نہیں ہے، اگر وہ تشدد پر آمادہ ہوتا ہے، تو وہ کیسی تعمیر کرے گا. تشدد تو تخریب کرتی ہے نا، تعمیر تو نہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کی ریکروٹمنٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اساتذہ بنایا جائے کہ وہ واقعی اساتذہ ہوں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا کے حق میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ چیزیں رکھ دی کہ یا ایھا الذین نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، علم میں ایک ایسا استاد، ایسا معلم پیدا کر جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ، اس پہ زور دیا ہوا ہے. بہت بڑا لفظ ہے حکمت، اس کی پیٹ میں بہت گنجائش ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو ایک تو یہ کہ آیا ایک استاد اس قابل ہے کہ اس میں حکمت ہے، پھر اس میں وہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں کہ وہ زیادہ مایوس انسان ہے. غیر ہمارے معاشرے میں خود بھی زندگی سے بہت دور ہے، ہمارے معاشرے میں اندھیرے بڑھ گئے ہیں، تو لوگ اکثر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. استاد ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر خود مایوس ہے تو کس طرح ایک قوم کی نشوونما کرے گا. اس کے بچوں کی سینے میں مایوسی پیدا ہوگی، اور کسی بچے کی سینے میں مایوسی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کہیں نہیں رہ جاتا. لمین صاحب، آپ نہیں سوچتے کہ ایک عرصے سے، پچھلے کتنے دہائیوں سے ہم ایک پرتشدد نسل پیدا کر رہے ہیں، یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں، کالجز سے نکل رہے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو یقین کیجئے بچے میں بھی تشدد، جب آپ کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں،
یہ روٹ کازز کی ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں جی آسان مفہوم میں کچھ دو چیزیں ہونی چاہیے کریکولم میں. جی ایک یہ کہ فلاسفی کا کچھ حصہ ہونا چاہیے مکالمے کے حوالے سے. اچھا کہ مکالمہ ہونا چاہیے. انسان مکالمہ کرتے ہیں, جانور سینگ لڑاتے ہیں, اہل زبان جسے کہا گیا ہے انسان. پھر دوسرا یہ کہ سیرت, ہم ان کو توحید تو سکھاتے ہیں لیکن سیرت نہیں سکھاتے اسکولوں میں کالجز میں. تو سیرت کا ایک حصہ ہونا چاہیے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ ہمارے جو حجرہ کلچر تھا اس کے حوالے سے, یعنی کریکولم میں تشدد نہ ہو, کریکولم میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا دینے کے لیے ایسی چیزیں ہوں کہ وہ سوال پیدا کر سکیں. اگر ہم نے اسکولوں سے کالجز تک بچے کو اس انداز میں ہم لے گئے کہ وہ معتدل ہے, اس میں جذباتیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جذبات تو سب لوگوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو جذبات ہیں یہ اصل میں یہ جو انسٹنکٹ ہے نا, یہ سب یہ حیوانی ہے. یہ انسان اور حیوان میں ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان کو انہوں نے ایسی روح دی ہے جو خود کہا ہے کہ یہ میں نہیں, اس میں اپنی روح پھونکی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں میں نہیں ہیں. یعنی شعور تو ان میں بھی ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے, خطروں سے بچاتا بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی بچاتا ہے, ان کو رزق بھی ان کے لیے تلاش کرتا ہے. تو اب یہ سوال میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو انسانی والدین ہیں ان میں اور حیوانی والدین میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بچوں کو برداشت سکھائیں, ان کو مکالمہ سکھائیں اور ان کی تربیت کریں. اگر یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا, اس نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ میرے بیٹے نے مجھ کو مارا, چوب سے مارا. اچھا. تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے امیر, اور انہوں نے اس بچے کو بلایا. ابھی وہ جوان ہو گیا تھا. تو اس نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیوں مارا ہے اپنے, تو اس نے کہا کہ جب میں شعوری عمر تک آیا ہوں اور میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ کچھ کر سکوں, تو اس نے مجھے ایک چوب دیا اور جانور دیے مویشی کہ ان کو چرایا کرو, اگر ان کے درمیان کبھی جنگ ہو تو جو اوپر ہوتا ہے اس کی سینگوں کے درمیان میں مارا کرو. تو آج میں جب میں گھر آیا تو اس نے, میری ماں نیچی تھی, یہ اوپر تھا, تو میں نے اس کی سینگوں کی تو مطلب ایک تو یہ کہ والدین کی ذمہ داری, پھر ٹیچر بھی ایسے ہو کہ وہ برداشت والے ہوں, اور وہ اس میں یہ کہ وہ بیلنس ٹیمپرامنٹ کے ہوں. یعنی اگر وہ غصہ بھی کرے تو غصہ نہ ہو, خود غصہ نہ ہو. یہ ایک بنیادی بات ہے. اگر کوئی سمجھ جائے کہ وہ غصہ ایسا کرے, گہری بات ہے. اگر وہ ایسا ہو تو خیبر کہتے ہیں نا ہمارے پشتوں میں کہ زور دے پر نرمے کے دا سختے نڈیر لار پکڑ کے اوباسی پستے ہو, کہ نرمی میں جی سختی سے زیادہ طاقت ہے. آپ پانی کو دیکھیں کہ وہ پہاڑ میں کتنا نرم ہے پانی, اور پہاڑ میں آہستہ آہستہ اپنا راستہ بنائے, پھر دریا بن جاتا ہے, اور پھر دریا سے سمندر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس شدت پسندی کو گھروں سے بھی نکالنا ہوگا. ہمیں اپنی بیویوں کو بھی عزت دینی ہوگی. ہمیں گالی, ظاہر ہے کہ جب ہم بچوں کے سامنے گالیاں دیں گے تو اگر وہ ہم سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں تو بری بھی سیکھیں گے. بالکل اس طرح والدین کو آئیڈیل پرسنالٹی اپنے اندر ڈالنی ہوگی بچوں کی خاطر, کیونکہ بچے تو وہاں سے سیکھتے ہیں. جی جب آپ باپ بن گئے تو آپ کی ایک اور زندگی شروع ہوئی. بالکل اس طرح ہے. آپ کے گھر میں بیٹی آئی, آپ کے گھر میں بیٹا آیا, تو اب آپ کا نقطۂ نظر مکمل تبدیل ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں نہیں کہتا. تو والدین کو ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر جو ہے ماڈل رول, آپ زبردستی کو نہیں ڈال سکتے. خلیل جبران کہتے ہیں نا بچوں کے بارے میں کہ یو کین ہاؤس دیئر باڈی بٹ کین ناٹ ہاؤس دیئر سول. ویری ٹرو. تو آپ ان کی سول تک پہنچنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ بھی محبت اور دوستی کا رشتہ بنانا ہے. اور ان کی ماں, ظاہر ہے کہ ان کی ماں ان کی سب سے محبوب ہستی ہوتی ہے. جب ان کے سامنے آپ ان کو مارتے ہیں, ان کی ماں ممتا جی ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ یہی سیکھیں گے نا. تو ایک تو گھروں سے تشدد نکالنا ہوگا, اور پھر معاشرے میں ہمارے معاشرے میں تشدد کی تمام قسمیں موجود ہیں. نور الامین صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, یہ میرا اگلا سوال ہے, یہ کہاں کی عقل ہے یا دانشمندی ہے کہ ہمارے نوجوان اسپیشلی, میں جدھر بھی جاتا ہوں نا, رکشا ڈرائیونگ سے لے کے بس اڈوں تک, جدھر یونیورسٹی تک, جب کوئی بندہ پستول اٹھاتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں غیرت مند ہوں, یہ میری غیرت ہے.
یہ غیرت میں، عقل مندی میں، دانش میں کوئی ہے ویسے کوئی فرق؟ اور یا کبھی کبھار ہم غیرت کو لے کے جہالت تک پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں دڑا دڑ، کسی غیرت کے نام پہ قتل تو بغیر تحقیق کے کسی کو مارنا، یونیورسٹیز میں یہ واقعہ ہم نے دیکھے. تو یہ غیرت ذرا ڈیفائن کیجئے، یہ کہاں سے آئی اور کس طرح ہم ٹیکل کریں گے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ غیرت نہیں ہے. جی، غیرت یہ ہے کہ آپ میں برداشت ہے، غیرت یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آتے ہیں، غیرت یہ ہے کہ آپ میں انسان دوستی ہے، غیرت یہ ہے کہ آپ سچی بات کرتے ہیں، اس سے آپ یعنی یو ٹرن سچی بات سے نہیں لیتے، اس پر آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ تشدد نہیں کرتے. تشدد اور غیرت کو ایک ساتھ رکھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم 1000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ابتدا میں پت تھی. پت کا مطلب ہوتا ہے وفا. پت وہ پازیٹیو غیرت ہے، وہ غیرت ہے لیکن پازیٹیو ہے، وہ بے ضرر ہے. یعنی اپنی بیوی سے وفا کرنا، اپنی زمین سے وفا کرنا، اپنی ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں سنسکرت اور پشتو چونکہ دونوں آرین زبانیں ہیں، تو سنسکرت میں جو بنیادی رشتہ ہے اپنی شوہر کو پتی کہتے ہیں، یعنی پت پالنے والا، بیوی کو پتنی. ہم بھی جب ہمارا کوئی جانور، ہم راہٹ میں ہوتے تھے تو ہمارا کوئی جانور، اپنا جانور ہم پر حملہ ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں پتشاہ، یعنی اپنے آپ میں پت پیدا کرو، میں تمہارا مالک ہوں. تو یہ پت جو ہے آہستہ آہستہ ہم پر اتنا تشدد ہوا، یعنی 1000 سال تک ہم جو اسٹریٹجیکلی ہم جہاں ہمارا جغرافیہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جغرافیہ ہمارا دشمن اور ہمارے دشمنوں کا دوست ہے. تو جب لوگ آتے رہے حملہ اور انویڈر، تو مسلسل حملوں کی وجہ سے اس پت غیرت کی شکل اختیار کی. اور ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیرت دراصل تشدد کی لطیف شکل ہے. یہ کسی موڑ پر جا کر تشدد بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمیں برداشت، اگر ہم میں برداشت ہے، اگر ہم میں انسان دوستی ہے، اگر ہم رشتوں کا پاس رکھتے ہیں، اپنی بہن کا، جیسے اپنی بہن بیٹی کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں، اپنے بچوں تعلیم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور غریب ہمارے معاشرے کے جو کسب گر جو ہنر مند ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہم جس طرح ہمارے بہت بڑے مسئلے پیغمبر اسلام کی، انہوں نے ان کی سیرت میں پیغمبر اسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے باچا خان نے اپنے معاشرے کو جب دیکھا، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہماری وہ حجرے جس میں کبھی ہمارے بزرگ بڑے پیدا کرتے تھے، مکالمہ کرتے تھے، اور ایک اکیڈمی کی حیثیت اسے حاصل تھی، اور ہر طبقے کے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے. ان مسلسل غلامی کی وجہ سے 100-150 سال انگریزوں کی، اس غلامی کی وجہ سے وہ ہماری جو اچھی باتیں تھی وہ بری میں تبدیل ہو گئی. تو ہم نے باہر ہم نے خواتین پر ظلم کیا، اپنے بچوں پر کیا، غریب لوگوں پر تشدد کیا، اور ہمارے حجروں میں ہم بٹیر لڑاتے تھے، کتے لڑاتے تھے، یہاں تک کہ ہم عورتوں کو لا کر نچواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ڈومنیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے معاشرے کی بچیاں تھیں. تو باچا خان نے کہا کہ یہ جو پشتون جن چیزوں پر جمع ہو رہے تھے، اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی، 19 سال کا. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا لائے عمل تیار کرنا ہے کہ ان حجروں کو میں پھر سے آباد کروں. تو انہوں نے ان حجروں میں جو آزادی کی جنگ تھی عدم تشدد کی بنیاد پر، وہ حجروں میں لے آئے. ایک نیا بیانیہ دیا حجروں کا، ایک مکالمہ وہاں پہ پیدا کیا، وہاں پر مکالمہ شروع ہوا، خدائی خدمتگار، اور بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور وہ لوگ جو اس معاشرے کے نمبر 10 بدماش تھے وہ خدائی خدمتگار بن گئے، اور وہ پھر ان کو مارا جاتا تھا اور کچھ نہیں کہتے تھے. اور پشتونوں میں عدم تشدد کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ذہن سازی کی ضرورت ہے. اکثر ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بیداری پیدا کر رہے ہیں، اور بیداری بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ لوگ بات چیزیں پازیٹیو لگتی ہیں جیسے غیرت، تو بیداری جو ہے، یہ تو بھی بہت بڑی ٹرم ہے جو آپ نے استعمال کی، بیداری. باچا خان نے ذہن سازی کی. اچھا، اس نے بیداری پیدا نہیں کی لیکن بنیادی ذہن سازی. پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن سازی کریں. آپ جو لاشعور میں جو گن جمع ہوتا ہے، جو لاشعور کے ڈسٹ بن میں، ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ مرد آباد اور زندہ باد سے نہیں نکلتا. تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں جو شاعر اور ادیب ہیں، جو اساتذہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو دانشور ہوتا ہے نا،
اور یہ جو استاد ہوتا ہے یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے, اس کے سامنے بہت بڑا شیشہ لگا ہوتا ہے اور یہ آگے جاتا ہے, لیکن ایک ایسا شیشہ بھی ہوتا ہے جس میں وہ پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہے. تو یہ اگر اس قابل ہے کہ یہ خود لمحے موجود میں ہے, دانشور, استاد, والدین, لیکن وہ اپنے بچے کو ماضی میں بھی لیتا ہے اور ماضی سے لے کر حال کے راستے مستقبل کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. یعنی اس کا رشتہ ماضی سے کٹتا نہیں, جڑا رہتا ہے. کیونکہ یہ جو تہذیب ہوتی ہے نا, یہ اس کی مثال ایک درخت کی ہوتی ہے. اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں, اس کا تنا بھی ہوتا ہے اور اس کے شاخ اور پتے بھی. اب اگر شاخوں میں اگر ہم کوئی شاخ پر بیٹھ کر جڑوں کو رد کریں تو یہ ڈسٹرکشن ہے. اگر ہم جیسا کوئی بوڑھا آدمی جڑوں میں بیٹھ کر شاخ سے انکار کرے تو وہ جو درخت ہے اس میں فوٹوسنتھیسس نہیں ہوتا. فوٹوسنتھیسس کے لیے ضروری ہے کہ تو مطلب یہ کہ یہ جو حجرہ ہے, جرگہ ہے, مسجد ہے, یہ اس کی جڑیں ہیں کلچر کی. یہ جو تنا ہے یہ یونیورسٹیاں ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں ہمارے اسکول ہیں, ہمارے کالجز ہیں. تو ہمیں ایک ایسا, اگر ہم میں یہ حکمت نہیں ہے, جس طرح قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو کہ اگر ہم میں حکمت نہیں ہے ایک باپ کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے, اور ریاست بھی کم از کم ریاست کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ سال میں کم از کم 2 بیٹھک ہوں جوانوں کے ساتھ, تمام اکائیوں, اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. نور الامین صاحب بتائیے گا, قضا کلامی کے لیے پھر معذرت خواہ, اس خطرناک پاپولزم کی یلغار میں ذہن سازی کے لیے کیا امکانات ہے ہمارے پاس؟ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے دانشور, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسی نے روس کے ایک فلسفی سے کہا کہ سیاستدان تباہ ہو گئے, مارکیٹ تباہ ہو گئی. اس نے کہا کہ دیکھو اگر معاشرے کے دانشور اور استاد اس تباہی کا حصہ نہیں بنے ہیں تو امید ہے کہ معاشرہ بن جائے. مطلب یہ کہ اگر ہم جو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, کچھ لفظ ہم نے پڑھے ہیں, اگر ہم اکٹھے ہو جائیں, یعنی ایک مرکزی تنظیم بنائیں, پھر اس کی ضلعوں میں, اور اس سے ہم ایک باقاعدہ ذہن سازی کا عمل شروع کریں. اچھا, جو لوگ سیاست کریں بھلے کریں, پاکستان میں کر رہے ہیں, صوبوں میں کر, لیکن ہر صوبے کے لیول پر وہ جو سیاستدان ہے وہ کچھ چیزوں پر, ان میں جو چیزیں کامن ہیں اس پر کامن ان پر ایک ہو جائیں اور نوجوانوں کو ایک راستہ دیں. پھر اس ذہن سازی کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں اپنی جو ان کی ضلعی صدر ہوتے ہیں ان کو پابند کریں کہ آپ نے پروگرام کرنے ہیں, آپ نے اسٹڈی سرکل کرنے ہیں, اور آپ تو اس طرح سے اگر یہ ہم نے کوشش شروع کی تو ملکی سطح پر بھی میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ نے 80 سال ہونے کو آئے ہیں, آپ لوگوں نے ہمیشہ زبردستی کی کوشش کی. اگر آپ لوگ کچھ چیزیں ہم میں کامن ہیں, یہ بتائیے گا اس ملک میں کوئی مشترک اقدار ہے اس طرح بابا بلے شاہ, والد شاہ, رحمان بابا, اگر کامن چیزوں پہ ہم کام کریں, کیونکہ فیڈریشن نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے نور الامین صاحب کہ زبردستی ہم سے ہمارا کلچر بھی چھینا گیا ہے, کبھی کبھار زبان پہ بھی وہ اسٹرکچرل وائلنس جسے کہتے ہیں نا, ساختیاتی تشدد. اگر کچھ مشترک اقدار ہے ہم ان کو پکڑ کے مشترکہ طور پر کچھ امکانات ہے ترقی کر سکتے ہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اس ملک کو چلانے والے اور اس ملک کی اکائیوں کو, قوموں کے جو نمائندے, اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اور جو تیسری قوت ہے اس کی بیچ میں سے نکل جائے, ان سے کہا جائے کہ آپ جمہوری لوگ ہیں, ہم حفاظت کریں گے, آپ بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کے لیے کوئی فارمولہ بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک قوم نہیں ہے, ہم ایک ملک کے باشندے, ایک فیڈریشن. ہم اس وقت 5 بڑی قومیں اس میں رہتی ہیں. اگر ان قوموں کے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ پاکستان ایک ریاست کی حیثیت سے ہم نے کامن کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں. ایک روحانیت, اس کو آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جغرافیہ, جو نیا جغرافیہ بنا ہے 80 سال ہوئے, اور تیسری مشرقیت. یہ چیزیں ہم میں مشترک ہیں. اگر ان پر ایسا کام کیا جائے, مثال کے طور پر ہمارے جو اس سرزمین کے صوفیہ کرام تھے, جیسے بلے شاہ, وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ پتھر دل گلاب نہیں ہوتے, پتھر دل گلاب نہیں ہوتے, کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے. تو اس طرح پھر ہمارے رحمان بابا, وہ کہتے ہیں نا کہ
وارد اخبرزان پر نظر گورا کدانا ہے اے عبد الرحمن جہاں ٹول عبد الرحمن ہے، یعنی ساری دنیا عبد الرحمن ہے. تو یا کرد گولو کڑ سیما دے گلزار از غیمہ کرا پخپو کے بعد. تو اس طرح شاہ بٹائی شاہ جو رسالوں میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ سوئی سے مخاطب ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو، خود ننگی ہو لیکن دوسروں کے لیے کپڑے سیتی ہو. تو اگر ہم نے ان صوفیہ کرام کی جو تعلیم ہے وہ عام کر دی، اس میں جو برداشت ہے، ظاہر ہے کہ صوفی ہمارے جو روایتی ملا ہے وہ اگر جنگ کی وجہ نہ بھی ہو تو وہ جنگ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، اور صوفی اگر جنگ کی وجہ ہو بھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ کرے. تو ان صوفیہ کرام کی جو تھا وہ بڑے بڑے عالم بھی تھے، مطلب خواجہ معین الدین چشتی وہ اپنے ایک معزون سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 3 باتیں دی ہیں جی، ادب، ریسپیکٹ، گداز، سینے کی محبت اور سینے میں آپ کا سینہ بڑا ہو جی، اور علم. تم اگر کسی کو بلا رہے ہو تو ان چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ. تو مطلب یہ کہ اگر ہم نے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جی اس معاشرے کے جی، اگر ہم نے مثال کے طور پر پشاور یونیورسٹی میں اسلامیہ کالج میں ہم نے بلے شاہ کو پڑھایا، اسی کی زبان میں پڑھایا، اس کا ایک ٹیچر رکھا. بالکل. ہم نے رحمان بابا کو پنجاب میں پڑھایا لاہور. اگر 80 سال پہلے یہ ہوتا تو آج کیا نتیجہ ہوتا. اس کے علاوہ ان میں مثال کے طور پر پشتو، پنجابی، ان زبانوں میں آپ ان کو ملک سے محبت سکھاتے، ان زبانوں کو سرکاری زبانیں قرار دے کر ان کے لیے ایک بڑا مرکز بناتے اسلام آباد میں. اور جیسے پشتو لینگویجز ڈیولپمنٹ سینٹر، پنجابی لینگویج، تو اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ اردو، آپ دیکھیں نا، اردو بہت خوبصورت زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو چونکہ دوسری زبانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا. ہاں، تو ہمیں نفرت سی پیدا ہو گئی اس سے. BBC کی خبریں کتنی پیاری ہوتی ہیں اردو کی، کیونکہ وہ اس لیے وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اردو ہے اس کی پشت پر یہ زبانیں تھیں، ان کے کلچر تھے. آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر اعظم اردو کا ڈرامہ لکھتے تو ظاہر ہے کہ اس میں پشتون کلچر پیش کرتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگر امجد سلام امجد اردو ڈرامہ لکھتے اس میں پنجابی کلچر، کیونکہ اردو کے پاس اپنا کلچر نہیں ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے. پنجابی، سندھی، بلوچی، اگر یہ اس کا سرمایہ سمجھا جاتا، یہ زبانیں ان کی طاقت سمجھی جاتی، تو میرے خیال میں آج یہ چیزیں مختلف ہوتی. اچھا نور الامین صاحب بتائیے گا، میرے خیال سے وقت بھی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کہ یہ جو گلوبل ولیج کا حصہ ہم بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، بار بار ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس میں کس طرح اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور جو تہذیبی طور پر، ہم اس کو وہاں سے بھی جڑے رکھیں جس طرح آپ نے بات کی، اور اس کو جو جدیدیت ہے یا ماڈرنزم ہے یہ بھی سکھایا جائے تاکہ یہ ارننگ بھی کرے، اس سے لرننگ کر کے ارننگ بھی کرے. تو اس دونوں چیزوں کو، یہ خلا جو ہے، یہ گیپ جو ہے، اس کو کس طرح برج کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ جو آج کی دنیا ہے اس کو اس وقت 28 لاکھ IT ماہرین کی ضرورت ہے. اور مغرب میں اتنے زیادہ جوان نہیں ہیں، وہ بچے پیدا نہیں کر رہے، وہ ہم سپلائی کر سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر، چیف لیبر یہاں سے بہت زیادہ جاتے ہیں. اچھا، اب اسکلڈ لیبر بھی بیچ سکتے ہیں نا، دنیا میں کما سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں اس وقت سروسز بیچی جاتی ہیں، خام مال نہیں. اور جب آپ خام مال بیچتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے اپنی زمین بیچتے ہیں، آپ نے سروسز بیچنی ہے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے سوال کا ایک پہلا حصہ یہ تھا کہ ہم کیا کریں اس کے لیے. یہ جو خلا ہے نا، کیونکہ ہم جب گلوبل ولیج کے حصے بننے جا رہے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں وہ رسی جو ہے تہذیب سے یا تاریخ سے. تو یہ کہ جو گلوبل ولیج ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت پاورفل ہے. ظاہر ہے کہ یہ سائنس کے اوپر، سائنس کی بنیادوں پر کھڑا ہے. دوسرا یہ کہ IT بھی اس کے ہاتھ میں ہے. پھر G8 بہت طاقتور ممالک ہیں. تو ظاہر ہے کہ آج بھی اگر پاکستان میں یہ کہا جائے کہ کل آپ سارے جوانوں کو امریکہ کی ویزے دیے جائیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو اگر یہ ایشو ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحرانی دور سے گزر رہے ہیں، تہذیبی بحران بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے اور اقتصادی بھی ہے، اگر اس کو ہم ایشو سمجھتے ہیں تو پہلے تو والدین، اساتذہ اور ریاست کو ایک پیج پر ہونا ہوگا
اس کو ایشو سمجھنا، اس کو ایشو سمجھنا ہوگا. پھر اس کے لیے جو بہترین دماغ ہے اس ملک کے ان کو بٹھانا ہوگا کہ بھائی حالت جنگ سے نکلتے ہیں، جنگی اقتصاد سے نکلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں. تو اس کے لیے پھر وہ ایک ملٹی پرپز ایک پلان بنانی ہوگی کہ ملک میں ہم کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ جوانوں کے حوالے سے معاہدے کر سکتے ہیں، تو یونیورسٹیز میں کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے. اب یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حالت جنگ سے نکلیں، پڑوسی ممالک کے ساتھ ہم دوستیاں بنائیں، ان کے ساتھ تجارت کریں. پھر جب یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک تو ماحول ظاہر امن، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا، مکی کی بنیاد رکھ دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے کہا، فرمایا کہ اب چونکہ یہ گھر بن گیا تو یہ امن کا گھر ہے، اب تم رزق کی تلاش کرو. یعنی امن کے بعد معیشت. یہ تو ہمیں بھی بتایا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن پختونخوا میں بھی، پھر یہ کہ آئین کے مطابق، دستور کے مطابق اس ملک کو چلائیں. 8ویں ترمیم کے مطابق جن جن صوبوں کے جو طاقت جو وسائل ہیں ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیں، اور جو فیڈریشن کا وفاق کا حصہ ہے وہ الگ ہے. ظاہر ہے کہ وفاق بھی ہمارا ہے، ان صوبوں سے بنا ہے. تو میرے خیال میں اگر ریاست بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، پھر ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی کو یہ ہدایت کی جائے کہ ان بچوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پڑھایا جائے ان کی. اور یہ کہ یہ شیخ زید بابا کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ جس قوم کی ماضی نہیں ہوتی تو اس کا حال نہیں ہوتا، اور جس کا حال نہیں ہوتا اس کا مستقبل ہے. تو ان کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں لے جانا ہے، لیکن ماضی میں بٹھانا قابل مذمت ہے. آپ نے صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کٹی پتنگ نہ ہو، کوئی بھی آپ کو اپنے لیے پکڑ لے. ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس کلچر بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دین بھی ہوتا ہے. اور یہ جو جانور ہوتے ہیں اور پرندے، ان کے پاس کلچر نہیں ہوتا دین. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ انڈے دیتے ہیں بچے، ان کی اپنی دین ہوتے ہیں، باقی دنوں میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے. اگر انسانوں کا کلچر نہ ہو، دین نہ ہو، تو ان کے کوئی دین نہیں ہوتے. تو مطلب یہ کہ ان کو یہ سمجھانا ہے کہ تم کیا ہو، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک افغان اور ایک پختون کی حیثیت سے تمہیں کیسے آگے جانا ہے. تو مطلب یہ مثال کے طور پر میں حجرے میں جاتا ہوں تو کیا مجھے حجرہ کہتا ہے کہ موبائل نہ لائیں؟ میں جرگہ کرتا ہوں تو کیا جرگہ مجھ سے؟ مطلب یہ کہ ہمارا آج کا، مثال کے طور پر ہمارا آج کا جرگہ پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن جو ہمارا روایتی جرگہ ہے اس سے ہم سورا نکال دیں، روح اثر کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ ظالمانہ ہے. لیکن باقی اپنے ڈپٹی کمشنر سے اور سیشن ججز سے کہہ دیں کہ بھائی جرگے کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں، ان کو آئین میں ایک جگہ دیں کہ بھائی اگر یہ لوگ جرگے کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو کریں. تو اگر ہم نے ایک کمپوزٹ ایک چیز بنائی، پھر ہم نے یہ کیا کہ اپنی ایجوکیشن کو ایسا بنایا جس کا عملی زندگی سے تعلق ہو. جس طرح مثال کے طور پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پولیٹیکل سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں لے جایا جاتا ہے. کیا ہمارے ہاں ایسا ہے؟ بالکل نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لارج اسکیل پر ووکیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی جو اسکل ہو، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، جیسے جو مثال کے طور پر انٹر لیول کی، سیکنڈری لیول کی، اور یہ فارمیٹ آلریڈی چائنا میں ہے جی، اور یہ آپ مادری زبانوں میں دیں. اچھا، یہ جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے نا، کہ اس کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے ناک کو کیسے رکھنا ہے، آپ نے ٹھیک ہے مشین کو کیسے، تو یہ تو اپنی زبان میں بہتر سمجھتے ہیں. تو پنجابی میں، سندھی، بلوچی میں لارج اسکیل پر ہم نے ووکیشنل انسٹیٹیوشن بنانے. اب جو ذہین اور فتین بچے ہیں ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہو، اور ڈسٹرکٹ لیول پر ایک بہت بڑا 2 3 4 بڑے کمپریہنسو اسکول ہوں، ان کو ان میں داخل کیا جائے، ان کو فارن کی زبانیں بھی سکھائی جائیں، ان کو اس چیزیں، کیونکہ وہ آگے جا کر دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے انٹر لیول تک اپنے کلچر کو رکھا، اپنی روحانیت کو رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ہم نے ان کو ووکیشنل بچوں کو بھی اور بچیوں کو، جس طرح آزاد اسکول تھے نا باچا خان نے جو بنائے تھے 134، تو ان کا طریقہ ایسا تھا، ان کو ہنر سکھائے جاتے تھے،
ہاتھوں کے ہنر بچیوں کو بھی اور بچوں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ووکیشنل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جی. ہمیں جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ صرف ان بچوں کو دینا ہے اور بچیوں کو جو فتین بچے ہیں ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایک عام استاد بھی انداز آپ بھی 2-3 سوال کر کے آپ اندازہ لگا پہچانے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ قابل بچے ہیں قدرت کی تقسیم ہے اس نے کچھ کو ذہین بنایا کچھ کو اوسط ذہن دیا تو جو ذہین ترین بچے ہیں ان کو ہم اس انداز میں ایجوکیٹ کریں اور جو باقی بچے ہیں ان کو ہم ووکیشنل کیونکہ وہ ایک بچہ ایم اے کرتا ہے اپنے لیے انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتا. اگر کوئی بٹن خراب ہو جائے تو کوئی ان پڑھ بچے کو لا کر اسے ٹھیک کرواتا ہے. مطلب یہ کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے جوڑنا ہے. اس کو روزمرہ کی جو زندگی ہے. اچھا اب آئی ٹی کی تعلیم کچھ ایسے بچے کچھ جو فتین نہیں ہے ذہین ہے ان ذہین بچوں کو ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دینی ہے. اوسط ذہن کے بچوں کو ووکیشنل انسٹیٹیوشن میں رکھنا ہے. جو ذہین بچے ہیں ان کو اگر ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دی تو دنیا بھر میں ان کے لیے جگہ ہے. پھر ہم معاہدے کریں گے لوگوں سے ایسے نہیں کہ اس کو ایسے ہی بیچیں گے چوری چھپے نہیں ریاست کرے گی کہ بھائی ہمارے پاس یہ ماہرین ہیں آپ کو کتنوں کی ضرورت ہے. تو اگر ہم نے ریاست اگر پیچھے ہے تو پھر لیبر لا کی وہ لوگ بھی لیبر لا کی پابندی کریں گے. اب ہمارے بچوں کو جب وہ دوسرے ممالک ہوتے ہیں ان کو تحفظ اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ریاست تو اس کو بیچارے بڑے کم ویجز تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے اپنے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. نور الامین صاحب آخر میں بتائیے کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے. جی یہ جو 64% یا 64% جو نوجوان ابھی ہم سن رہے ہیں آج سے بڑے آسان انداز میں لیمن کی زبان میں اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو سن کے مجھے سن کے آج سے وہ کیا کر سکتے کیا شروع کر سکتے تاکہ اس کی زندگی میں ایک خاطر خواہ ایک خوبصورتی آ جائے ایک نکھار آ جائے تو آج سے کیا وہ شروع کر سکتے؟ میں ان تمام بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں جی کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور اپنے آپ سے تشدد اور حیوانیت نکال دیں. اپنے آپ میں برداشت پیدا کرے اپنے آپ میں ریزائلنس پیدا کرے اپنے آپ میں ایڈپٹیسٹی. مثال کے طور پر ہمارے وہ کہہ رہے ہیں ایک صوفی شاعر ہے پشتو کی د شبنم غند مزاج لبرکتا خوب کویش امداز غو پہ بسترے ہوں تیر کلاچ ہوں. تو ہر طرح کی حالات میں جینے کا حوصلہ پیدا کرے استقامت پیدا کرے کیونکہ خوشحال بابا کہتے ہیں کہ ایک آسمان دی دزماری پخلے کے ور کا دزماری پخلے کے مبرک دا اگر تقدیر تمہیں شیر کی منہ میں بھی ڈال دے تو وہاں پر بھی ہمت نہیں چھوڑ. میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو جن کا یقین بنتا ہے یقین تو پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جدوجہد کرے اور اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھے اور اپنے اندر سے یہ جو منفی سوچ ہے یہ نکالیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ جو روحانی اضطراب ہے. اچھا میں یہ ریاست سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاں جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے فزیکل بھی ہوتی ہے لیکن اسپریچول نہیں ہوتی. اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے. ہم نے جیسے آج آپ نے یہ موقع بنا دیا تو اس پر بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جبلتیں ہیں یہ ہماری کمزوری ہے لیکن ان جبلتوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کیا. اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی جبلتوں کو مارا نہیں اس کو سرنڈر کیا. اچھا ان میں طاقت بھی ہے. مثال کے طور پر قہر کی جبلت ہے. اگر قہر کی جبلت آپ منفی استعمال اس کا کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ تخریب کریں گے لیکن اگر قہر کی جبلت کو آپ فٹ بال پر استعمال کریں گے تو میسی بنیں گے. تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے چینلائز کرنا ہے. اچھا عقل جو ہے عقل ہے ہمارے پاس ان جبلتوں کو ہم عقل کا قیزہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم روح کی گود میں دے دیں گے تو یہ جذبہ بنیں گے. وہاں پر یہ ہماری کمزوری ہے جذبہ ہماری طاقت بن جائے گا. تو یہ جو صوفیہ کہتے ہیں جسے تزکیہ نفس ہمارے اساتذہ کو بھی اس فارمولے کو سمجھنا ہے کہ کیسے ہم روحانی طور پر ایک بچے کو مضبوط کریں کیونکہ آج کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہے. کیا ایک بچہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے گا باہر نکل کر؟ آج کی جو دوسری غلاظتیں ہیں
تو مطلب یہ کہ ہم نے بچے کو روحانی طور پر بھی اور تہذیبی طور پر بھی اتنا مضبوط بنانا ہے اندر سے کہ وہ اس کے اندر سے مایوسی کو نکالنا ہے. یہ چونکہ صرف بچے کا کام نہیں ہے, یہ والدین کا بھی ہے, اساتذہ, اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی خامی ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہے, لیکن اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو یہ آپ کی اپنی وجہ سے. نور الامین صاحب بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھے انتہائی محترم نور الامین یوسفزئی صاحب, جو کہ ایک پشتون دانشور تھے. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کسی دوسرے ایکسپرٹ دانشور مہمان کے ساتھ میں حاضری لگاؤں گا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. افسر افغان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.